بسم اللہ الرحمن الرحیم بشر المنافقین بأن لهم عذابا علیما الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین ایبتغون عندهم العزة فإن العزة للہ جميعا وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا صدق الله مولانا العظیم۔ بشارت دو منافقوں کو کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے، اور وہ لوگ جو مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بناتے ہیں، کیا ان کے پاس عزت ڈھونڈتے ہیں؟ عزت تو ساری اللہ کے لیے ہے، اور بے شک اللہ تم پر کتاب میں اتار چکا کہ جب تم اللہ کی آیتوں کو سنو کہ ان کا انکار کیا جاتا اور ان کی ہنسی بنائی جاتی ہے تو ان لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھو جب تک وہ اور بات میں مشغول نہ ہوں، ورنہ تم بھی انہی جیسے ہو۔ بے شک اللہ منافقوں اور کافروں سب کو جہنم میں جمع کرے گا۔ یہ آیات اور ان کا ترجمہ آپ نے سماعت کیا۔ اس آیت کو میں نے تلاوت کیا تھا پچھلے سیشن میں، ٹیکنیکل پرابلم کی وجہ سے وہ ریکارڈ بھی نہیں ہو سکی تھی اور ہمارے سامعین تک وہ تفسیر نہیں پہنچ سکی تھی، لہٰذا میں پچھلی تفسیر سے آپ کو جوڑ دیتا ہوں۔ یہاں سے بیان چل رہا ہے منافقین کے متعلق۔ منافقین کے متعلق میں نے اس سے قبل بھی بتایا تھا کہ یہ نفق سے بنا ہوا عربی کا لفظ ہے۔ نفق کہتے ہیں ٹنل کو، ٹنل جو سرنگ ہوتا ہے جس کے دو منہ ہوتے ہیں، گاڑی ایک طرف سے داخل ہوتی ہے اور دوسری طرف سے نکل جاتی ہے۔ منافق کے دو منہ ہوتے ہیں، وہ اسلام کی بھی بات کرتا ہے اور کفر کی بھی بات کرتا ہے، اور ٹنل جیسا ہی ہوتا ہے، یعنی ایک بار اسلام میں داخل ہوا اور پھر ادھر سے نکل بھی گیا، اسے خود پتہ نہیں چلتا۔ اور ایک نافقہ ہے لفظ عربی کا، ایک جنگلی درندہ یا چوہا ایک اس طرح کا ہوتا ہے جس کے دو منہ ہوتے ہیں، جس کو یہ نافقہ کہا جاتا ہے، اسی سے منافق بنا ہوا ہے۔ تو منافق ایک ایسی سخت قسم کی وعید میں شامل ہونے والا انسان ہے جس کے متعلق خود خدائے قدیر و جبار نے پہلے ہی پارے میں، جیسے کہ میں نے آپ کو اس سے قبل بتایا تھا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، سورہ بقرہ جہاں سے شروع ہوتا ہے، 5 آیتیں ایمان والوں کی شان میں نازل ہوئی۔ پھر اس کے بعد ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم سے لے کر عذاب عظیم تک 2 آیتیں کافروں کے لیے نازل ہوئی، 5 آیتیں منافقین کے لیے اور 2 آیتیں کافروں کے لیے، مشرکین جو کھلے ہوئے کافر ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ سے لے کر دوسرے رکوع تک تقریباً 13 آیتیں صرف منافقوں کے لیے آئی ہیں۔ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ ڈینجر قسم کی جماعت ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی کھل کر کے نشانیاں بھی قرآن میں بیان فرمائی ہیں، ان کو پہچانو، کیونکہ کافر علل اعلان کہتا ہے کہ میرا خدا فلاں ہے، میں اس کی عبادت کرتا ہوں۔ ایمان والا کھل کر کے کہتا ہے اللہ ایک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرتا ہے۔ کافر بھی ظاہر ہے اور ایمان والا مومن بھی ظاہر ہے، لیکن منافق کو پہچاننا مشکل ہے کہ یہ کبھی کفار و مشرکین میں جاتا ہے تو ان کی باتیں کرتا ہے، ان کے بتوں کی، ان کے گرو گھنٹالوں کی، اور پھر جب ایمان والوں میں آتا ہے تو کہتا ہے ہم تمہاری طرح سے ہیں۔ یہ نشانیاں بھی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، جب وہ ایمان والوں میں آ کر کے ملتا ہے تو کہتا ہے ہم سب ایمان والے لوگ ہیں، بڑے بڑے پلاننگ بتاتا ہے، اور جب پھر شیاطین کے پاس جاتا ہے، کفار و مشرکین کے پاس، کہتا میں تو ان کو مذاق کر رہا تھا، بیوقوف بنانے کے لیے گیا تھا، مومنین کو بیوقوف بنانے کے لیے میں ان کی جماعت میں گیا تھا۔ کفار کو بھی راضی رکھنا چاہتا ہے، مومنین کو بھی راضی رکھنا چاہتا ہے۔ وجہ کیا ہے اس کی؟ یہ منافقت آتی کیسے ہے اس کے اندر؟ صرف اور صرف دنیاوی ہوس اور لالچ انسان کو منافق بناتی ہے۔ منافق کیوں بنتا ہے آدمی؟ اس میں فائدہ کیا ہے اس کا؟
اس کا فائدہ صرف دنیاوی ہوس ہے، ہرس ہے اور لالچ ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ رہے گا تو یہاں کا جو مال غنیمت ہے یہ بھی ملے گا، کفار و مشرکین کے ساتھ رہوں گا وہاں بھی کبھی مال آئے گا تو وہ بھی ملے گا۔ دونوں جگہ اپنے جھنڈے لہرانا اس کو اچھا لگتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے اس زمانے میں یہ دیکھنے کو بھی ملتا ہے، بی جے پی میں بھی جھنڈا لے کر کے جا رہے ہیں، کانگریس میں بھی جھنڈا لے کے جا رہے ہیں، نہ وہ بی جے پی کے ہیں نہ کانگریس کے ہیں۔ کیوں میاں کیوں جا رہے ہیں؟ دنیاوی ہوس ہے ان کو، ہرس ہے، ادھر سے 500 ملیں گے ادھر سے 500 ملیں گے، ہیں کسی کے نہیں۔ منافق اسی طرح سے دونوں جماعتوں کے درمیان گردش کرتا ہے اور اس کے لیے سخت ترین وعید ہے۔ میں پچھلی تفسیر سے آپ کو جوڑ رہا ہوں، اللہ نے فرمایا بشر المنافقین بان لهم عذابا الیما، اے رسول بشارت دے دو منافقین کو، اللہ نے ان کے لیے درد والا عذاب رکھا ہے۔ عذاب ہی ڈینجر ہے اور پھر اس میں درد والا کیسا ہوگا یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ مطلق اگر اللہ نے عذاب قرار دے دیا تو اس کا تو سب سے ہلکا عذاب دوزخ کا یہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے ہلکا عذاب اگر کسی کو دیا جائے گا جہنم میں تو وہ یہ ہے کہ آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی جس کی گرمی سے اس کا بھیجا کانوں سے باہر آ رہا ہوگا۔ یہ ہلکا عذاب ہے، منیمم اگر کسی کو دیا جانا ہے تو اتنا دیا جائے گا۔ اور جہاں اللہ نے عذاب علیم کہا، درد والا عذاب، عذاب عظیم کہا، بہت بڑا عذاب، عذاب مہین کہا، ذلت والا عذاب، وہ اللہ ہی بہتر جانے کہ وہ کیسے عذابات ہوں گے، وہ کس قدر سخت ترین ہوں گے۔ تو منافقین کے لیے اللہ نے فرمایا درد والا عذاب ہوگا، ان کو دردناک عذاب ہوگا۔ کیوں؟ یہ کھل کر کے کبھی انہوں نے اقرار کسی چیز کا نہیں کیا، یہ ایک طرف نہیں ہو سکے۔ منافقت ایک بہت بری خصلت ہے، اللہ ان تمام چیزوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ ہمیشہ دعا یہ کرو کہ اللہ منافقت سے مجھے بچائے۔ یہ چیز اب کے زمانے میں ہم کسی کو منافق نہیں کہہ سکتے، یہ بھی بات میں نے بتایا تھا، کیونکہ نفاق دل کی کیفیت کا نام ہے۔ منافق جو ہوتا ہے وہ دل سے ہوتا ہے، اندر سے ہوتا ہے، دکھتا نہیں، کسی کی پیشانی پر لکھا ہوا نہیں یہ منافق ہے۔ اگر یہ اختیار دے دیا جائے تو پتہ نہیں جس سے جس کو دشمنی ہے وہ بول دے گا یہ منافق ہے، اس کو خارج کر دے گا، وہ منافق ہے، اس کو خارج کر دے گا۔ اس لیے اسلام نے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں اعلان فرمایا تھا کہ دو ہی کیٹیگری ہوں گی ابھی آج سے، یا تو مومن ہوگا یا تو کافر ہوگا۔ کلمہ طیبہ پڑھ رہا ہے تو اس کو مومن کہو، اندر سے کچھ بھی ہو، ہمارے لیے حکم یہی ہے، ظاہر دیکھا جائے گا۔ اور اگر کلمہ کفر کہہ رہا ہے تو اس کو کافر کہو، اس لیے کہ وہ ظاہری دیکھا جائے گا۔ تو آج کے زمانے میں ہم منافق کسی کو ٹارگٹ کے ساتھ کہہ نہیں سکتے، کیونکہ یہ دل کے اندر چھپی ہوئی چیز ہوتی ہے، اور یہ باتیں تو اللہ کے نبی ہی بتا سکتے، یا ان کی عطا سے، اللہ کی عطا سے کوئی اور محبوب بندہ جان لے تو الگ بات ہے، لیکن دلوں کے اندر چھپی ہوئی چیز کو ہم نہیں بتا سکتے۔ اب یہاں پر ہم کسی کو ٹارگٹ کے ساتھ منافق تو نہیں کہہ سکتے، لیکن علامات منافقت جو نفاق کی علامتیں ہیں وہ تو ہمیں حدیث نے بھی بتائی ہے اور قرآن نے بھی بتائی ہے۔ یہ چیزیں دیکھو، اگر یہ منافقت کی علامتیں پائی جا رہی ہیں تو ایسوں سے دور ہو جاؤ، اپنے آپ کو دور کر لو۔ وجہ کیا ہے؟ اے مومنوں، تم پاک جماعت ہو، شیشے کی طرح اللہ تعالیٰ نے تمہیں سنبھال کر رکھا ہے، بہت پاک بنایا ہے، اور ان کی مجلسوں میں جاؤ گے تو ان کی گندھ تمہارے شیشے پر پڑے گی، جس سے تمہارے اندر بھی غلاظتیں آ جائیں گی۔ ہم نے دیکھا ہے اچھے اچھے لوگوں کو جب ایسے لوگوں کی محفلوں میں بیٹھ کر کے آتے ہیں تو پھر نیوٹرل باتیں کرنے لگتے ہیں، ارے نہیں وہ بھی چلنا چاہیے، یہ بھی چلنا چاہیے۔ ہم نے محسوس کیا یہ گند اس کے اندر آئی کہاں سے؟ یہ مجلسوں کی صحبت ہے، ان صحبتوں کا اثر ہے۔ لوگ یہ کہتے ہیں ہم کو کہ یہ تفرقہ والی باتیں نہ کریں، سب کو ملا کر کے لے جانے والی باتیں کریں۔ میرے عزیز، اگر ایسا ہی تھا تو اللہ ہی کیوں نہیں سارے لوگوں کو ایک بنا دیا؟ قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر تمہارا رب چاہتا تو پورے انسانوں کو ایک ہی امت میں بنا دیتا۔ اللہ چاہتا تو سارے لوگوں کی زبان ایک ہوتی، سارے لوگوں کا دین ایک ہوتا۔ نہیں، یہ تو دارالعمل ہے، اللہ نے تمہیں اختیار دے کر کے بھیجا ہے، جاؤ
اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف رکھا ہے ہر ایک کی طبیعت کو، ہر ایک کے مزاج کو. تو یہاں ہمیں پہچاننے کے لیے ہی تو بھیجا گیا ہے. اگر ہم پورے ریڈی مومن ہی آ جاتے دنیا میں تو پھر ہمارا امتحان کس بات کا تھا؟ یہ دارالعمل ہے، دارالامتحان ہے، امتحان کا گھر ہے، یہاں پر پہچانا جائے گا. اب منافقین کی جو صفات ہیں وہ بہت ساری ہیں، اس میں سے چند یہ ہیں. میں نے پچھلی تفسیر میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ ان کو بعض بزرگوں نے چوہے سے مشابہت دی ہے. چوہے سے ان کی مشابہت دی. منافق جو ہے چوہے کی طرح ہوتا ہے. کیا کرتا ہے؟ تمہارے گھر کے اندر ہوتا ہے، تمہیں معلوم ہی نہیں پڑتا، اور کاٹتا ہے مین چیزوں کو. کبھی کرنٹ کی تار کاٹ دیتا ہے، کبھی گیس کے پائپ کو کاٹ دیتا ہے، اور کبھی جو ہے چاول کے تھیلے کو کاٹ دیتا ہے، جو تمہارا کھانے پینے کی چیزیں اس کو خراب کر دیتا ہے. بڑے بڑے نقصانات کرتا ہے چھوٹا سا منہ. اور اکثر لوگوں کو معلوم بھی نہیں ہوتا ہمارے گھر میں چوہا ہے. ہوتا یہی ہے. منافقین جس جماعت میں ہوتے ہیں وہ اپنا ظاہر نہیں کرتے اور مین وائرنگ کو کاٹنے پہ لگے رہتے ہیں. اسی لیے بزرگوں نے فرمایا کہ یہ منافق جب تمہاری جماعتوں میں آ جائے تو سیدھے تمہارے جو مدینے سے کنیکشن ہے اسی تار کو کاٹنے کا کام کرتا ہے، مین وائرنگ پر حملہ کرتا ہے. اولیاء کاملین کے قریب جانے سے تمہیں جو روک رہا ہے یہ کٹنگ ہی تو ہو رہی ہے. ہم تو رزق کے دروازے دیکھ رہے تھے، اللہ والوں کی بارگاہ سے ہمیں رزق کی فراوانی ہوگی. یہ سارے چاول کے تھیلے کاٹ ہی دیا انہوں نے. بہت سارے ایسے ہیں بیچارے جو کٹے ہوئے ہیں. اسی لیے علامہ نظمی میاں رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا تھا، نجدی تیرا ٹھکانہ کیا، تو تو کٹی پتنگ ہے. انکار علم مصطفیٰ گچھی میں ہے تیری پڑا، نجدی تیرا ٹھکانہ کیا، تو تو کٹی پتنگ ہے. کٹی پتنگ کا مطلب کیا ہے؟ جس کی ڈور کٹ گئی، پتہ نہیں وہ کس کھائی میں جا کے گرے. ہاں، یہ کاٹا کس نے ہے؟ عزیزان گرامی وقار، ہماری نسبتیں سب مدینہ رسول سے وابستہ ہیں، اولیاء کاملین سے وابستہ ہیں. ہم آج تک ہاتھ میں ہاتھ دے کر کے اپنے پیر و مرشد سے بیعت کر کے اپنے سلسلے کو، سلسلہ کہتے ہی ہیں چین کو، پھر آگے بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن اس میں کٹنگ جو لوگ کرتے ہیں وہ منافق ہیں کہ تمہاری تار کٹ جائے. یہ ہوتے کافر ہیں، مشرک ہوتے ہیں، لیکن اسلام کا لباس اوڑھ کر کے آتے ہیں. اب ان کی بہت ساری علامتوں میں سے ایک علامت قرآن میں پہلی آیت میں ہی ہے. ابھی جو میں نے تلاوت کیا اس میں یہ اللہ فرماتا ہے، میں آج وہی ریپیٹ کر رہا ہوں، پچھلی تفسیر سے آپ کو جوڑ رہا ہوں. الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین. منافقین کی ایک بڑی عادت یہ ہے کہ وہ کافروں کو دوست بناتے ہیں مومنین کو چھوڑ کر کے. مسلمانوں کو چھوڑ کر کے کافروں کو دوست بناتے ہیں. یہ رواج بھی آج بہت چلا ہوا ہے. ارے نہیں، ہمارے فرینڈز لسٹ میں یہ سب نہیں آئیں گے. کیوں نہیں آئیں گے؟ مسلمانوں کو فرینڈ بنانے میں، دوست بنانے میں ان کو آر محسوس ہوتی ہے. کفار و مشرکین کے پاس جائیں گے. کیوں جاتے ہیں؟ وہ بھی قرآن کہہ رہا ہے، ایبتغون عندہم العزت. ان کے پاس تم تھوڑی سی عزت لینے کے لیے جاتے ہو. یہی کہتے ہیں نا ہم آج، حکومت بھائی ان کی ہے، ہمیں جانا پڑتا ہے ان کے پاس، تھوڑی سی عزت مل جاتی ہے. کیا عزت ملتی ہے؟ وہ لوگ بھی اس کو خوب نچاتے ہیں. ان کو معلوم ہے یہ ہماری جھولی میں آیا ہے، اب یہ نہ ہمارا ہوگا نہ اپنی قوم کا ہوگا، اس سے وہ لے کے ناچو اس کو. جتنے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے اس طرح سے، ہمارے لیڈر بھی آج بیچارے وہ گیند بنے ہوئے ہیں، ادھر سے ہماری جماعت ٹھوکر مارتی، ادھر سے ان کی جماعت مارتی ہے، بیچ میں ہی رہ جاتے ہیں. اور ہمارے محاورے کے مطابق دھوبی کا گدھا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا، وہ منافق کی علامت ہے. اسی لیے قرآن نے کہا تھا ادخلوا فی السلم کافہ، تم اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. جب آج کفار و مشرکین میں ان کا کوئی بھی شخص اس طرح کے سیکولرزم میں آنا پسند نہیں کر رہا ہے، وہ پیورٹی چاہ رہے ہیں، تو تمہیں کون سی بیماری لگی ہے یہ سیکولرزم کی؟ تم بھی کامل بنو، تم بھی کامل مومن رہو، کامل مسلمان بن کر رہو. اور میں یہ بات نہیں کہہ رہا ہوں، ہندو آج
جو بات کر رہے ہیں اپنے دین کی وہ اچھی بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ظاہر سی بات ہے، اگر وہ ہندو ہیں تو پورے ہندو ہی ہونا چاہیے ان کو، اگر کوئی سکھ ہے تو اسے پورا سکھ ہی ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو میں یہ تو بہتر سمجھتا ہوں کم سے کم وہ اپنے دھرم کا تو ہے، ٹھیک تو ہے، لیکن میں یہی چاہتا ہوں کہ اے مسلمانوں تم بھی اپنے دین میں کامل ہو جاؤ، تم بھی اپنے اسلام پر یقین رکھو اور تم کامل ہو جاؤ۔ اور اللہ رب العزت نے یہاں پر جو علامتیں بیان فرمائی، یہ علامتوں سے تم پہچانو کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ چیز میرے ہی اندر آ رہی ہے، میں تھوڑے سے پیسوں کے لیے، تھوڑی سی عزت کے لیے اس کی ہاں میں ملایا، اس کی ہاں ملایا، اس کے پاس گیا۔ کبھی کبھار تو میں نے دیکھا ہے کہ ایمان بھی چلا جاتا ہے لوگوں کا، کیونکہ دوسروں کو راضی رکھنے کے لیے وہ اپنے خدا کو چھوڑ کر دوسرے خدا کے سامنے جھک بھی جاتے ہیں، ہوتا ہے ایسے، کہتے ہیں نہیں یہ سب کرنا پڑتا ہے ہم کو، ہم سیاست میں ہیں، ہم کو سب کرنا پڑتا ہے۔ تو یہی تو منافقت ہے، اور تمہارے لیے میں بشارت دیتا ہوں، اللہ نے فرمایا دردناک عذاب ہے، دردناک عذاب ہے۔ اور میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ اسلام کو سب سے بڑا نقصان اگر کسی سے پہنچا ہے تو منافقین سے پہنچا ہے۔ ہر زمانے میں منافقین سے سب سے بڑا نقصان پہنچا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ہم اس کو بہت دیر سے پہچانتے ہیں۔ میں کل ہی کچھ چیزوں کے مطالعے میں تھا، کینسر کی بیماری کے بارے میں کبھی کبھار پڑھنے کو ملتا ہے، میں بھی پڑھتا رہتا ہوں۔ تو ایک ڈاکٹر نے کہا کہ کینسر کی بیماری کا سب سے بڑا جو خاصہ ہے اس کا کیا ہے، کہ کیسے یہ بیماری اتنی ڈینجر ہو گئی، اس کو اتنا ڈینجر کیوں کہا جاتا ہے۔ اس ڈاکٹر نے کہا کہ اس کی سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ یہ لاسٹ سٹیج تک جلدی پہچان میں نہیں آتی کسی ڈاکٹر کے، معلوم نہیں پڑتا۔ اگر یہ معلوم ہو جائے تو شروع ہی میں ہم علاج کر دیں گے۔ یہ فرسٹ سٹیج میں، سیکنڈ سٹیج میں، تھرڈ سٹیج میں جا کر اکثر کو معلوم پڑتی ہے، کسی کو ریئر ہے سیکنڈ سٹیج میں معلوم ہوا، علاج ہو گیا تو ہو گیا، لیکن 98% اس کا علاج نہیں ہوتا، 2% صرف امید ہے کہ وہ ہاتھ میں آ جائے۔ کیوں؟ یہ ڈینجر اس لیے ہے کہ آخر وقت تک کینسر معلوم نہیں پڑتا۔ بڑے بڑے ڈاکٹرز کا کہنا ہے پیٹ میں درد رہا، اس کو چورن کھا کر کے بد ہضمی سمجھ کر کے چلاتے رہے، بہت دنوں کے بعد پتہ چلا کہ نہیں یہ تو کینسر تھا۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں۔ سیم یہی چیز منافقت کی ہوتی ہے، ہماری جماعت میں ہم پہچان ہی نہیں پاتے، اس کو چھوٹی موٹی وارداتیں سمجھتے رہتے ہیں، لیکن بعد میں جا کر پتہ چلتا ہے یہ تو ہماری جماعت کا کینسر تھا۔ ترکی میں ایسے ہی ہوا۔ خلافت عثمانیہ کو ختم کرنے والے سب سے بڑے محرک کی بھی بات میں نے کہی تھی، لارنس آف عربیہ، UK کا رہنے والا، انگلینڈ کا، ایک 21 سالہ یا 22 سالہ شخص تھا، اسے بہت زیادہ انٹرسٹ تھا تاریخ پڑھنے میں، اور وہ تاریخ کون سی پڑھتا تھا؟ وہ عیسائی تھا۔ وہ تاریخ یہ پڑھتا تھا کہ ہمارے عیسائیوں کے سارے قلعے مسلمانوں نے کیسے فتح کر لیے، کون سی کمزوری تھی ہمارے صلیبیوں میں، عیسائیوں میں۔ وہ ان قلعوں کا بھی جا کر کے مطالعہ کیا، جنگوں کو پڑھا، اسٹڈی کیا۔ اس کے بعد وہ انگلینڈ کی گورنمنٹ سے پرمیشن لے کر کے وظیفے کے طور پر، یہ مشنریز ہوتی ہیں بہت ساری جو یہ پورے ورلڈ میں پھیلاتے ہیں، آج بھی ہے ان کے، وہ ایک مہم پر نکلا کہ میں اپنی حکومت کا وفادار ہوں اور یہ خلافت عثمانیہ کو ختم کرنے کی پوری کوشش کروں گا۔ خلافت عثمانیہ کی بات کی جا رہی ہے، یہ 1912 یا 1910 کے آس پاس کی بات بتا رہا ہوں، فرسٹ ورلڈ وار ابھی نہیں ہوئی تھی۔ تو یہ لارنس آف عربیہ عرب میں آیا اور عربوں کی زبان سیکھا، ان کی تعلیمات حاصل کیا، پوری چیزیں حاصل کرنے کے بعد یہ ایسی عربی بولتا تھا جیسے عرب والے لوگ بولتے ہیں۔ اس نے کمزوریاں دیکھی خلافت عثمانیہ کی کہاں کہاں ہے۔ خلافت عثمانیہ آخری سانسیں لے رہی تھی اس وقت، مطلب یوں کہ تھوڑی سی کمزور ہو گئی تھی، لیکن پھر بھی معمولی بات نہیں تھی۔ 40 کنٹریز جو آج کی ہیں، آج 40 کنٹریز خلافت عثمانیہ کے انڈر میں آتی تھی، اتنی بڑی وہ حکومت تھی، اس کو ہلا دینا معمولی بات نہیں تھا، معمولی بات نہیں تھی۔
لارنس آف عربیہ نے تقریباً 4 یا 5 سال محنت کی، عربوں میں داخل ہوا، ان کے اندر تعصب کو جگایا۔ تعصب کیا ہوتا ہے؟ عصبیت، علاقائی عصبیت، جیسے ارے تم کرناٹکی ہو، وہ بہاری ہے، یہ بنگالی ہے، یہ راجستھانی ہے، یہ گجراتی ہے، یہ علاقائی تعصب۔ اسلام میں اس بات کی اجازت نہیں ہے۔ اگر تعصب یا عصبیت ہوتی تو کبھی بلال حبشہ سے آ کر کے حضور کے خادم نہیں بنتے، صہیب روم سے آ کر، سلمان فارس سے آ کر، یہ تمام دیگر علاقوں کے صحابہ آئے رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، اور مدینے میں ایسے رہتے تھے جیسے ایک ماں کے بیٹے رہتے ہوں۔ علاقائی عصبیت ہمارے ہاں جائز نہیں، لیکن منافقین جو ہے اس عصبیت کو ابھارتے ہیں ہر جگہ، اس عصبیت کو کہ تمہارا وطن ہے، دوسرے آ کر کے اس پر قبضہ کیے ہوئے ہیں، تمہاری زمین ہے۔ تو عربوں کے ساتھ بھی اس نے یہی کیا، ترکی لوگ آ کر کے تمہارے اوپر حکومت کر رہے ہیں، زمین تو تمہاری ہے، عرب ہو تم، برسوں سے تم عربی، اور وہ ترکی ہیں۔ مکہ پر ترکیوں کا قبضہ ہے، مدینے پر ترکیوں کا قبضہ ہے، ساری جگہوں پر حکومت ان کی ہے، تم کیا کر رہے ہو؟ ظاہر سی بات ہے، یہ بیج جب بو دیا جاتا ہے، دھیرے 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 یہ پودے نکلنے شروع ہو جاتے ہیں، زمانہ لگتا ہے۔ لارنس آف عربیہ عربی لباس پہنتا تھا، جبہ پہنتا تھا، وہ شماغ پہنتا تھا، اقال پہنتا تھا، یہ تمام چیزوں کے ساتھ اس نے گورنر مکہ، اس وقت ایک حسین نام کا شخص تھا، اس کو جا کر کے لالچ دیا کہ تو ترکیوں کے خلاف بغاوت کر، میں تجھے انگلینڈ کی حکومت سے تعاون دلاؤں گا اور تیرا پورا ایک علاقہ میں تیرے حوالے کرواؤں گا۔ شروع میں تو اس نے انکار کیا کہ ایک عام آدمی اگر یہ اتنا بڑا آفر دے تو اس کو خاطر میں نہیں لایا، لیکن لارنس آف عربیہ ظاہر سی بات ہے ایسے چھپ کر کے کام کرتا رہا۔ اس نے ڈھونڈا پورے عرب میں ایک مشہور خاندان کو جو ڈاکہ زنی پر مشہور تھا، وہ ڈاکوؤں کا خاندان تھا، لوگ ان سے ڈرتے بھی تھے۔ ظاہر سی بات ہے گنڈوں سے لوگ جو ڈرتے ہیں وہ عزت کی وجہ سے نہیں، جیسے کتے سے بھی ہم ڈرتے ہیں اس لیے کہ کاٹ لے گا۔ بعض گنڈے یہ سمجھتے ہیں، دیکھتے ہیں سارے لوگ کیسے مجھ سے ڈرتے ہیں، عزت کرتے ہیں، میری عزت نہیں میاں، وہ کتوں سے جیسے ڈرتے ہیں ویسے آپ سے بھی ڈرتے ہیں۔ ایسے ہی عربی وہ قبیلہ تھا، وہ گنڈوں کا قبیلہ تھا، ڈاکوؤں کا قبیلہ تھا، جو آج بھی سعودی پر حکومت کر رہا ہے، محمد بن سعود کا خاندان۔ لارنس آف عربیہ ان کے پاس پہنچا، انہیں لالچ دیا، ان کو صرف پیسوں سے مطلب تھا، زمین سے مطلب تھا، اور وہ اس لالچ میں وہ آ گئے اور بغاوت شروع کر دیا۔ جگہ جگہ ان لوگوں نے لوٹ مار شروع کر دی۔ ترکی جو تھے وہ سمجھ ہی نہیں سکے، علاقے سنبھال نہیں سکے، انہوں نے فوجی چھاونیوں پر بھی حملہ کیا۔ میں جب پڑھ رہا تھا تو مجھے اس کی اہمیت پتہ چلی کہ ترکی حکومت نے یعنی خلافت عثمانیہ نے لارنس آف عربیہ کے سر کی بڑی قیمت رکھی تھی کہ اس کو ڈھونڈ کر کے لاؤ تو اتنا انعام دیا جائے گا، کیونکہ بیج یہی تھا، کینسر یہی تھا۔ آخر وہ زمانہ بھی آیا جب مکہ اور مدینہ طیبہ میں بھی جو لوگ موجود تھے ان کو بھی خرید لیا اس نے، اور دعویٰ یعنی کس بات کی لالچ دی گئی، وعدہ کس بات کا تھا کہ ہم اپنے آقاؤں سے یعنی امریکہ سے، یورپ سے، انگلینڈ سے تمہیں ایک زمین، بہت بڑی زمین کے مالک تمہیں بنا دیں گے، بادشاہ تم رہو گے۔ طے پا گیا، اور پھر یہ 1917 کے بعد جو ورلڈ وار فرسٹ، پہلی جنگ عظیم ہوئی، اس کے بعد حالات بکھر گئے۔ ترکی کی خلافت عثمانیہ کو بہت بڑا جھٹکا لگا، اس لیے کہ یہ جرمنی کے ساتھ تھا، اور جرمنی کو شکست ہوئی تو خلافت عثمانیہ بھی ڈھیلی پڑ گئی۔ فرانس، یورپ، امریکہ یا انگلینڈ جو ایک طرف تھے یہ غالب آ گئے، وہیں سے ان کا غلبہ شروع ہوا۔ اس سے پہلے کوئی سپر پاور نہیں تھا، یہ فرسٹ ورلڈ وار کے بعد یہ غلبے میں آئے، یورپ، انگلینڈ وغیرہ، ورنہ پہلے تو ہمارا سکہ بولتا تھا۔ خلافت عثمانیہ 650 سال تک سپر پاور یہی تھی۔ فرسٹ ورلڈ وار کے بعد پھر ان کے حوصلے بڑھ گئے، خلافت عثمانیہ کو انہوں نے ختم کرنے کے لیے پوری ایڑی چوٹی کا زور لگایا، اور عربوں میں داخل ہو کر کے لارنس آف عربیہ نے عربوں کو خود ابھارا تھا۔ باہر سے فوج نہیں آئی تھی عربوں کو ختم کرنے، ترکی کو ختم کرنے، علاقائی لوگوں کو ابھارا تھا کہ تم اٹھو ترکیوں کے خلاف۔
کہ تم اپنی زمینوں کے مالک ہو، تم اپنی زمینیں ان سے واپس لے لو۔ لوگ جاہل ان کی باتوں میں آئے، جگہ جگہ پر ترکیوں کے ساتھ مٹ بھیڑ ہونے لگی، تو ترکی جو ہے آخر میں سمجھوتے پر آئے، ایک صلح نامہ ایگریمنٹ ہوا اس بات پر کہ نہیں، ہم ساری چیزیں تمہارے حوالے کر کے واپس ترکی جاتے ہیں۔ معاہدہ ہوا، ایگریمنٹ ہوا، اس لیے کہ ہم نہیں چاہتے کہ مکہ اور مدینے میں مسلمانوں کا خون بہایا جائے، ان مقدس شہروں کو ہم خون سے لال نہیں کرنا چاہتے، شریف لوگ تھے وہ۔ تو تقریباً 1923 میں یہ معاہدہ ایگریمنٹ قرار پایا، اور اس کے بعد ترکی وہاں سے چھوڑ کر چلے گئے۔ لیکن آج بھی ان کے عشق رسول پر میں واقعی اللہ کا شکر بھی ادا کرتا ہوں کہ اب بھی امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک جماعت ایسی ہے جو عظمت رسول کی قائل ہے۔ ان ظالم وہابیوں نے پوری دنیا میں اپنی سڑن اور اپنی بدبو پھیلا کر کے یہ کہا کہ اسلام یہی ہے۔ ترکی جب جانے لگے تو کوئی چیز وہاں سے نہیں لے گئے، بلکہ ایگریمنٹ یہ کیا، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے وابستہ جتنے تبرکات ہیں ہم سب ترکی لے جائیں گے۔ ان وہابیوں نے چھوڑ دیا، لے جاؤ، یہ ویسے بھی ان کو کیا مطلب تھا تبرکات سے، اگر وہ رکھ کر جاتے تو شاید یہ لوگ سب جلا دیتے، شرک کے نام پر، توحید کے نام پر سب ختم کرتے، بہت ساری چیزیں انہوں نے مٹا دیا، ختم کر دیا۔ ایگریمنٹ ہوا اور اس کے بعد چلے گئے۔ میرے عزیزو، اس کا پس منظر میں بتا کر آپ سے صرف اتنی بات کہنا چاہتا ہوں، 650 سال پر پھیلی ہوئی خلافت عثمانیہ جب دم توڑنے لگی، اپنے ہی علاقوں میں عرب میں کمزور ہوئی، تو کس کی بدولت، کس کی وجہ سے؟ ایک منافق کی وجہ سے، لارنس آف عربیہ، جس کینسر کو شروع میں نہیں پہچانا گیا تھا۔ یہ اسی طرح سے جڑیں کاٹتے ہیں اور وائر کاٹتے ہیں، مین جگہوں پر یہ حملہ کرتے ہیں۔ یہ اتنا بڑا نقصان کر کے گیا جس کا خمیازہ بھگتتے بھگتتے آج امت کو 100 سال ہو گئے۔ اور ہندوستان کی تاریخ میں بھی میں نے یہ پچھلی مرتبہ عرض کیا تھا کہ آزادی کا سب سے بڑا فریڈم فائٹر پہلا وہ شہید ٹیپو سلطان ہیں علیہ الرحمت والرضوان۔ ان کی کاوشیں اگرچہ آج لوگ بھول چکے ہوں، لیکن جب ابھی کہیں سے انگریزوں کے خلاف کوئی بات نہیں کرتا تھا، اس وقت اس مرد مجاہد نے ان کے خلاف جنگیں لڑی ہیں اور ان سے کہا ہے کہ تم ظلم کے طور پر ہندوستان پر قابض ہوئے ہو، لیکن ان کی پوری مساعی جمیلہ، ان کی جتنی کوششیں تھیں، آپ ہماری کتابیں تو چھوڑیں، انگریزوں کی کتابیں پڑھیں تو پتہ چلے گا۔ انگریز لکھتا ہے کہ ہندوستان میں جانے کے بعد انڈیا میں سب سے زیادہ خطرہ ان کو جس سے تھا وہ ٹیپو سلطان سے تھا، بہت بڑا مقابلہ تھا ان کا۔ اور حتیٰ کہ میں نے تاریخ میں یہ پڑھا ہے کہ ٹیپو سلطان شہید ہو گئے، ان کی لاش کو اٹھانے کے لیے نہیں جا رہے تھے، ڈر رہے تھے۔ ان کے جسم پر ایک کوا آ کر بیٹھا، تب انہیں پتہ چلا کہ ان کی موت ہو گئی، تب تک تو قریب بھی نہیں جا رہے تھے، اتنا خوف، اتنی ہیبت تھی۔ لیکن اس مرد قلندر، اس مرد مجاہد کو اگر نقصان اٹھانا پڑا ہے تو انگریزوں کی فوج سے نہیں، اپنے اندر موجود منافقین، میر صادق، نظام حیدرآباد، ان لوگوں نے دھوکہ دیا تھا ٹیپو سلطان کو۔ یہ اندر آ کر کے فوج میں داخل ہو کر کے ان کا تعاون کرنے کے نام سے پیچھے کے دروازے کھول دیے جہاں سے انگریز داخل ہو سکیں اور حملہ کر سکیں، کیونکہ انگریزوں نے انہیں لالچ دی تھی کہ ٹیپو سلطان کو ختم کرنے میں تم ہمارا ساتھ دے دو، ہم تم کو فلاں فلاں جگہ کی ریاست دے دیں گے۔ میں بارہا یہی کہہ رہا ہوں کہ منافق آدمی بنتا کس لیے ہے؟ ایک ہی چیز، دنیا کی ہوس، دنیا کی لالچ انسان کو منافق بناتی ہے۔ عزیزان گرامی وقار، کربلا کے اس میدان میں بھی دیکھیں، امام حسین کے مقابل میں جو لوگ آئے تھے وہ سب کلمہ پڑھنے والے لوگ تھے۔ کون سے کفار و مشرکین آئے تھے؟ یہودی عیسائی آئے تھے، کلمہ گو لوگ تھے، کلمہ پڑھتے تھے، اور رسول اللہ کے نواسے کے خلاف انہوں نے تیریں اٹھا لی، تلواریں اٹھا لی۔ کس وجہ سے؟ اس لیے کہ صرف بادشاہ کی طرف سے اعلان ہوا تھا کہ جو اس میں فتح یاب ہوگا اسے اتنا اتنا مال دیا جائے گا، ہوس، دنیا کی ہوس۔ بلکہ جہاں میں دیکھتا ہوں قسمت کی خرابی کسی کی آ جائے، حضرت سعید ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سنا ہوگا آپ نے،
حضرت سعید ابن ابی وقاص، یہ کون ہیں؟ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، جن کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دنیا میں ہی جنت کی بشارت دی. وہ صحابی ہیں، وہ 10 ہیں نا. حضرت سعید ابن ابی وقاص اس میں ہیں. سعید ابن ابی وقاص کا بیٹا ہے عمرو بن سعید. سعد ابن ابی وقاص، میں سعید کہہ رہا ہوں، سعد ابن ابی وقاص، ان کا بیٹا ہے عمرو، جس کو یزید کے طرف سے صرف اتنی لالچ دی گئی تھی کہ ایران کا ایک علاقہ رے جس کو کہا جاتا تھا، وہاں کا تجھے گورنر بنایا جائے گا، جا حسین کا مقابلہ کر کے آ جا. عشرہ مبشرہ میں سے صحابی رسول کا بیٹا ہے. ایک تخت کی وجہ سے ایران کی طرف جانے کی بجائے کربلا کی طرف آ گیا 4000 کا لشکر لے کر. اور شروع میں ڈر بھی تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اللہ کے نبی کا نواسا ہے. باوجود اس کے دنیا کی ہوس غالب جب آ جاتی ہے تو انسان کو کافر بنا دیتی ہے. 10ویں محرم تھی جب اس نے تیر اٹھایا اور تیر پھینک کر کے خیمہ حسین کی طرف سارے کوفیوں سے کہا ہے کوفیوں گواہ رہنا، جب یزید کے پاس یہاں کا قصہ بیان کیا جائے تو یہ بیان کرنا کہ سب سے پہلے حسین کی طرف تیر چلانے والا سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا عمر ہے. وہ یہ کہہ کر کے تیر چلایا اس نے، اور انجام بھی بہت برا ہوا. سر حسین کو انہوں نے جدا کیا جسم ناز سے اور پھر اس کو گھمایا، جو کچھ بھی کیا، لیکن نہ اس کو رے کی حکومت ملی نہ ایران کی کوئی بادشاہت ملی. 2 سال نہیں گزرے تھے کہ اس کی جان پر ایسی آفت آئی، مختار سقفی نے اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے مار دیا. اسی کو کہتے ہیں نا دھوبی کا گدھا، نہ گھر کا نہ گھاٹ کا. گدھا نہیں، کتا. نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. یہ منافقین ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو نہ ایمان والوں کی صحبت میسر آ سکتی ہے نہ کفار و مشرکین کی، کچھ بھی نہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ منافقین یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سب کو دھوکہ دے رہے ہیں، در حقیقت وہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، وہ خود اپنی ذات کو دھوکہ دے رہے ہیں کہ تم آخرت میں دردناک عذاب مول لے رہے ہو اور تمہیں پتہ ہی نہیں ہے. یہ کیسے ہے کہ جو شخص ایک درخت پر بیٹھے، ٹہنی پر بیٹھے اور کاٹنے لگے اس کو آری لے کر کے، تو گرے گا کون؟ دنیا گرے گی، جو تماشا دیکھ رہے تھے، جو لوگ دیکھ رہے تھے وہ گریں گے. وہ خود کھائی میں گرے گا جس ٹہنی کو وہ کاٹ رہا ہے. اسی طرح منافقین اسلام میں آ کر کے یہ سمجھتے ہیں عظمت رسول پر حملہ کر کے، اولیاء کی مزارات پر حملہ کر کے، ان کو مردہ کہہ کر کے ہم یہ تمام عقائد ان کے اندر سے ہٹا دیں گے، ختم کر دیں گے. در حقیقت تو خود اپنے جہنم میں جانے کا سامان بنا رہا ہے، خود اپنے جہنم میں جانے کا سامان بنا رہے. دھوکہ کس کو دے رہے ہو؟ تم خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہو. اب آگے کی آیتیں سنیں میرے عزیز. یہ پچھلی تفسیر میں بھی میں نے یہ باتیں عرض کی تھیں. اچھا اب علاج کیا ہے ان کا؟ ایک جاتے جاتے یہ بھی علاج بھی بتا دوں. منافقین کو بعض بزرگوں نے کیا فرمایا؟ چوہے کے مانند ہیں، کاٹتے ہیں نا، قطر بینی. گھر میں چوہا ہوتا ہے تو وائرنگ کاٹ دیا، تھیلے کاٹ دیا، کھانا ادھر کا ادھر کر دیا، یہ تمام چیزیں ہوتی. اور اسی لیے حدیث رسول میں یہ بھی ہے نا، فرمایا گیا کہ رات کو چراغ گل کر کے سو. کیوں؟ فرمایا گیا چوہا، شیطان جو ہے چوہے کی شکل میں آئے گا، چراغ کو کھینچ کر کے کپڑوں کے پاس لے جائے گا، گرائے گا، آگ لگے گی جس سے تمہارا پورا گھر بھی جل سکتا ہے، آگ لگانے کا کام بھی کرے گا. تو چوہا بڑا اس طرح کا دشمن ہے کہ سمجھ میں نہیں آتا، لیکن ہوتا گھر میں ہے. کیا کرتے ہیں آپ چوہوں کے لیے؟ یا تو پھر آج کی چوہا مار دوائیاں ہیں وہ یوز کرتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں ہمارے بزرگوں نے تو کہا ہے کہ ایک بلی پال لو. ضروری نہیں کہ وہ ہر چوہے کو پکڑے گی. گھر میں اگر وہ گھومتی رہے، خالی آواز بھی آتی رہے تو چوہا آئے گا نہیں. ہوتا ہے نا، بلی کی اگر آواز بھی آتی رہے تو چوہے گھر میں آتے نہیں. اسی مثال کو میں نے محسوس کیا، بزرگوں نے صحیح مثال دی ہے. اب مومنین کو چاہیے کہ اگر تمہاری جماعت میں کوئی منافق نہ آئے تو کوئی عاشق رسول، عالم اہل سنت اپنے محلے میں ہونا چاہیے.
اپنی جماعتوں میں ہونا چاہیے. اگرچہ وہ ہر منافق کو نہ پکڑے لیکن اس کی آواز سے ہی بہت سارے منافقین راستہ بدل لیں گے. نہیں آج سے ہم نے دیکھا ہے بہت ساری جگہوں پر، میں اپنے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، علماء اہل سنت اور ہر مسلمان کو چاہیے کہ تم اپنی صحبتیں باعمل علماء کے پاس گزارو، اس لیے کہ صحبت کا اثر ہوتا ہے. اپنے اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں وقت دیا ہے اس وقت میں تھوڑا وقت نکالو. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں یک طاعت با صحبت اولیاء بہ از 100 سالہ طاعت بیریا. فرماتے ہیں 100 سال اگر تم عبادت کرو گے، 100 سال عبادت کرو گے، اس سے بہتر ہے کہ ایک لمحہ کسی اللہ کے ولی کی بارگاہ میں گزارو، باعمل عالم دین یا کسی شیخ کی صحبت میں گزارو. وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ یہاں تمہارے دل زندہ ہوتے، ایمان تازہ ہوتا ہے. اور منافق یہ چاہے گا کہ تم کسی عالم کے قریب نہ جاؤ، کسی کے پاس نہ جاؤ. ہمارے پاس ایک نوجوان آیا، یہ ممبئی کی بات ہے، اس کا پیر جو ہے وہ 8 خدا کو مانتا ہے، چیلنج کرتا ہے دنیا کے کسی کو بھی بولو میں ثابت کر کے دکھاؤں گا کلمہ لا الہ الا اللہ میں 8 خدا ہے. زندیق ہے، شیطان ہے. وہ لباس تو ہمارا پہنا ہوا ہے، بڑا امامہ بھی ہے، جبہ بھی ہے، سب ہے. پیرا مریدی بھی چل رہی ہے، بہت مرید بھی ہو رہے ہیں، لیکن ان کے مریدین کوئی آتے نہیں تھے. ایک بھٹک کر کے آ گیا تھا بیچارہ، آیا اور اس نے دوسرے علاقے میں مجھ سے ملاقات کر کے کہا حضرت ایک بات کی خلیش ہے، پیر صاحب ہیں ہمارے اور وہ کہتے ہیں کہ کلمے میں 8 خدا ہے. کبھی کبھار مجھے وسوسہ ہوتا ہے، ہمارا اسلام تو کہتا ہے کوئی خدا نہیں سوائے اللہ کے، 8 کیسے ہوں گے، کیسے ثابت کریں گے؟ مجھے پہلی مرتبہ میں نے سنا تھا، میں نے کہا حقیقت بات ہے؟ اس نے کہا ہاں. اور پھر اس نے تصویریں دکھائی اور کیا کیا ان کے خرافات تھے. تو میں محسوس کیا کہ یہ میرے پاس آ کر کے بتایا، تو میں نے اس سے کہا تمہارے جو پیر ہیں ان کی ایک علامت میں بتا دوں؟ کہا کہ کیا؟ کہا انہوں نے تم کو مرید کرنے کے بعد سب سے پہلے یہ کہا ہوگا کہ مولانا کے پاس نہیں جانا. اس نے کہا بالکل آپ تو دل کی بات جان لی ہے. کہا اور اب تو ہم ولی بن گئے. میں نے کہا بیٹا میں دل کی بات نہیں اور نہ میں ولی ہوں، لیکن مجھے ان کی ساری ٹپس معلوم ہیں. یہ شیطان سب سے پہلے یہ چاہتا ہے کہ کسی عالم کے پاس نہ جائے ورنہ اس کی پول کھلے گی. بندہ جو ہے شریعت کو جان لے گا تو پھر اس کو دھکے مارے گا. 8 خدا کہاں سے آئے؟ میرے عزیزو ایسے زندیقوں کے پاس اپنا ایمان نہ بیچو. ہاں جو مشائخ اہل سنت کے ہیں، جو صحیح طریقے سے اولیاء کاملین کے غلام ہیں، میرے عزیزو ان کی بارگاہ میں تو میں اپنی جان بھی فدا کر دوں. ہاں بالکل ہماری جان ان کے لیے حاضر ہے. ہم ان کی بارگاہ میں اپنا ہر لمحہ حاضر کرتے ہیں جو مشائخ ہمیں اولیاء کاملین کی سچی محبت تک پہنچاتے ہیں. ورنہ جو دکاندار ہے ان سے اپنے آپ کو بچاؤ. اور ایسے کوئی بھی پیر کا لبادہ اوڑھ کر کے آئے تو بھی فرمایا گیا کہ تم پہچانو کہیں ایسا تو نہیں کہ چوہا گھر میں داخل ہو رہا ہے، وائر کاٹے گا، چاول کا تھیلا کھا جائے گا.